اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحمید والفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں 17 ربیع الاول کے موقع پر ولادت باسعادت سرکار دو عالم آقا کل خاتم رسل تاجدار کرم تاجدار حرم نور ثقلین سید المرسلین سید الانبیاء خاتم النبیین رسول رحمت اللہ کے پیارے امت کے سہارے فخر عرب و عجم سید انس و جان نور چشم آمنہ فاطمہ زہرا کے بابا علی مولا کے مولا حسنین کے نانا محبوب کبریا رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام 17 ربیع الاول والے دن دوسرے عظیم شخصیت کہ جنہیں محمد و آل محمد کے خاندان میں صادق کہا جاتا ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی بھی اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، کیا عظیم احسان پروردگار ہوا ہے اس امت پر، ان مومنوں پر، اللہ اور رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر، کہ پروردگار نے 17 ربیع الاول کو انبیاء میں جو صادق کے لقب سے پہچانے جانے والی شخصیت تھی وہ بھی ہمیں عطا کی، اور اماموں میں جسے صادق کہا جاتا تھا وہ بھی ہمیں عطا کیا۔ تو جہاں ہم عید زہرا کی خوشیاں منا رہے تھے وہاں ہمیں عید صادقین کی خوشیوں کو بھی منانا چاہیے۔ سامعین محترم، رسول معظم سرکار آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت بیان کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ آقا دو جہاں کی تعریف میں کیا کروں کہ جس آقا دو جہاں کی اگر محبت کرنے والوں کی فہرست ڈھونڈی جائے، جس آقا دو جہاں کے عاشقوں کا تعین کیا جائے، جس آقا دو جہاں کے عاشقوں میں خود ذات کبریا نظر آئے، اس مصطفیٰ کے فضائل بھلا کون بیان کر سکے گا؟ اور فقط یہی نہیں کہ جس کے عاشقوں میں ذات کبریا نظر آئے اور جس کے مددگاروں میں خدیجہ اور ابو طالب نظر آئے، اس محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ ناظرین محترم، اس شان مصطفیٰ کو جانیے کہ جب آقا دو جہاں کے گھر پہ نظر کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں وہ بیٹی نظر آتی ہے جسے سردار نساء عالمین کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کے
گھر میں آپ کے بھائی کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے بھائی میں ہمیں وہ علی مولا نظر آتے ہیں کہ جنہیں کل ایمان کہا جاتا ہے، اور اگر نواسوں کا ذکر چھڑ جائے تو جوانان جنت کے سردار نظر آتے ہیں، جس کے نواسے جوانان جنت کے سردار ہوں، جس کی بیٹی تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہوں، جس کا بھائی، جس کا علی کل ایمان ہو، خدا جانے اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، شان احمد مجتبیٰ کیا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے اگر عام انسانوں کی عقل کے پرندے پرواز کرنا شروع کر دیں، جہاں انسانی عقل کے پرندے تھک ہار کے گر جائیں گے، ارے وہاں تو مصطفیٰ کے بلال کی شان کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں بلال اور اصحاب کی شان و شوکت کے مینار ہمیں ڈوبتے ہوئے نظر آئیں، وہاں سے سرکار علی مرتضیٰ کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ ارے جناب علی مرتضیٰ کے فضائل اگر سننے ہیں تو ایک حدیث ذہن میں رکھیے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے دریا اور سمندر سیاہی بن جائیں، پوری کائنات کے درخت اور شجر کلمے بن جائیں، اور انس و جان اور ملائکہ علی کے فضائل لکھنا شروع کر دیں تو سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن علی کے فضائل کا ایک باب نہیں لکھ سکیں گے۔ خدا کی قسم میں کیوں نہ قربان جاؤں ذات مصطفیٰ پر کہ جس کے غلام علی مرتضیٰ کا معیار یہ ہو کہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، کلمے تھک جائیں، لکھنے والے اکتا جائیں، علی کے فضائل کا ایک باب نہ لکھ سکے، خدا جانے اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب یہود و نصارہ اللہ کی توحید پر، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ دلیل مانگ رہے ہیں، ثبوت پہ ثبوت مانگ رہے ہیں، ان یہود و نصارہ کو خاموش کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے سورۃ النساء کی 172 آیت میں ارشاد فرمایا، الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو میں نے تمہاری طرف دلیل کے طور پہ اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اب مان جاؤ کہ میں اللہ ایک ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اکیلا میں نے اپنی وحدانیت کے اوپر برہان کے طور پہ مصطفیٰ کو نہیں بھیجا، یاد رکھو میری سب سے بڑی دلیل میرے وحدہ لا شریک ہونے کی یہ ہے کہ مصطفیٰ میرا نبی ہے، اور میں نے تمہاری طرف نور روشن کو بھی بھیجا ہے۔ اب تفسیر البرہان والے لکھتے ہیں کہ یاد رہے برہان سے مراد ہے مصطفیٰ اور نور سے مراد ہے مرتضیٰ، تو خدا کی قسم دل باغ باغ کیوں نہ ہو جائے، جس خدا کی توحید پہ بطور دلیل مصطفیٰ آئے اس مصطفیٰ کا معیار کیا ہوگا، اور جہاں تاریکیوں میں نور بن کے علی مرتضیٰ آئے اس علی کا معیار کیا ہوگا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار نے آپ کو اپنی توحید کی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ جو نبی اللہ کی توحید کی دلیل بن کے آئے، اس نبی کی عزت و اکرام انسان کے بس سے باہر ہے۔ اب دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آقا دو جہاں کے مزید سیرت اور دیگر پہلوؤں پہ بات کر سکوں، لیکن آخر پہ اتنا کہوں گا کہ ایام ربیع الاول میں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم سیرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور فقط یہی نہیں بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کی سیرت پڑھیں،
پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یاد رہے جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جناب عبداللہ ہیں، اور جناب عبداللہ جناب عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ ارے کون عبد المطلب؟ کسے کہتے ہیں عبد المطلب؟ عبد المطلب اس کائنات کی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جب سرزمین مکہ پہ بیت اللہ پہ ابرار نے حملہ کیا تھا اور مکے والے مکے کو چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور اس وقت اس ابرار نے اہل مکہ کے اونٹوں کو قید کر لیا، اونٹوں کو پکڑ لیا، تو وہاں پہ جناب حضرت عبد المطلب جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابرار تو نے میرے اونٹوں کو پکڑا ہے، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے عجیب انسان ہے تو، تجھے تو اس گھر کو بچانا چاہیے تھا کہ جسے میں ابھی گرانے والا ہوں۔ معرفت توحید کا بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا رسول خدا کے دادا نے، اور وہ جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابرا یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، لہٰذا مجھے ان کی فکر ہے، جو اس گھر کا مالک ہوگا وہ جانے اور تو جانے۔ تو یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب عبد المطلب کس عظمت کے مالک اور معرفت پروردگار کے کس کمال کے مقام پہ فائز تھے۔ اس عبد المطلب کے بابا جناب ہاشم ہیں کہ جن کی شجاعت اور سخاوت سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد میں بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے جناب اسماعیل کی نسل سے لے کر رسول اسلام تک انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں ہمیں تاریخ کے اندر۔ ناظرین گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، اگر تمہیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پہلے ان لوگوں کو سمجھو کہ جن کے وجود اقدس سے ہم تک سرکار رسالت مآب پہنچے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ پروردگار نے رسول اسلام کو ایسے نہیں بھیج دیا، بلکہ آپ کے لیے پہلے بھی اہتمام کیا، اور جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں تب بھی خدا نے اہتمام کیا۔ جناب اسماعیل سے لے کے اگر ہم اوراق تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروردگار نے کہاں کہاں اہتمام نور مصطفیٰ کیا تھا، کبھی ہاشم کے سلم میں، کبھی عبد مناف کے سلم میں، کبھی عبد المطلب کے سلم میں۔ جب یہ سلسلہ آیا اور یہ لوگ اپنے دور کے انتہائی عظیم انسان تھے، اور خدا کی قسم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مطہر پاکیزہ نور عبد المطلب کے سلم میں آتا ہے تو وہاں حکم ہوتا ہے کہ اب اسے صلب عبداللہ میں جانا ہے، لیکن صلب عبداللہ میں جانے سے پہلے اس نور کے دو ٹکڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نور امامت بننا ہے اور ایک نور نبوت بننا ہے۔ صلب ابو طالب میں نور امامت جائے گا اور صلب عبداللہ میں نور نبوت جائے گا، اور جب یہ دونوں نور اس زمین پہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کہ وجود اقدس کی جو حفاظت کی ہے اس کے لیے پروردگار نے 5 شخصیات کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلی شخصیت جو محافظ رسول خدا ٹھہرتی ہے اس ذات کو عبد المطلب کہتے ہیں۔ جو دوسری شخصیت محافظ رسول خدا ٹھہرتی ہے اس کو جناب حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ جو تیسری شخصیت محافظ رسول خدا ٹھہرتی ہے اسے جناب حمزہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم خواتین کو دیکھتے ہیں تو پہلی شخصیت جو محافظ نور مصطفیٰ ٹھہری ہے اسے جناب آمنہ کہتے ہیں، اور 5ویں شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں مصطفیٰ کو کھلایا،
پلایا اور رکھا، اپنے بچوں کے اوپر ترجیح دی اور کھانے میں سب سے پہلے اولویت اور تقدیم رسول خدا کو دی، وہ وہی شخصیت ہے کہ جسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، اور یہ وہی بی بی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی مولا علی نے کہ یا رسول اللہ میری والدہ گرامی رخصت ہو گئے ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا اے علی فقط آج تیری ماں نہیں گئی ہے بلکہ مصطفیٰ کی ماں بھی رخصت ہو گئی ہے۔ اتنی عظیم شخصیات کے صلبوں سے نور مصطفیٰ آیا، اور اتنی عظیم شخصیات نے اس نور مصطفیٰ کی حفاظت کی، اس وجود مصطفیٰ کی حفاظت کی۔ تو خدا کی قسم میں پھر دہراؤں گا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، یہ ہماری عقلوں کا کام نہیں ہے، ہماری عقلوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا کہ میں شان مصطفیٰ بیان کروں؟ اگر شان مصطفیٰ سننی ہے تو میری بات کو یاد رکھنا، شان مصطفیٰ سننے کے لیے، شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا ابو طالب جیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر مقام و منزلت مصطفیٰ کو جاننا بہت مشکل ہے۔ تو میں اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان ایام میں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور مطالعہ کیجئے، اور جو محافظین نبوت تھے، جو ناصرین نبوت تھے، ان کا تذکرہ بھی کیجئے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اصل میں دین تھا کیا، دین تھا کن کا، دین ہے کن کا، دین کو بچایا کنہوں نے ہے، دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور آخر میں بارگاہ رسالت معاب میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی یا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔